سامعین، اس وقت میں ان حضرات کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن کو ایک بڑا سیریس مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ ہے اسپوکن انگلش کا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مناسب رہنمائی نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس کتابوں سے کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، لیکن کتاب کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی سمجھائے نہ اور ایک مسلسل کسی چیز کی پریکٹس نہ کی جائے۔ تو عام طور پہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں، گرامر کی غلطیاں، ٹینسز کی غلطیاں، اس کے علاوہ ایکسنٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا ان انگلش ہوتا ہے، یعنی ایکسنٹ جو ہے وہ اس پہ اپنا جو لوکل لہجہ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، اور تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب لکھتے ہیں تو اس میں بھی گرامر کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نیشنل نیڈ ہے، کہ قومی ضرورت ہے کہ لوگوں کو جو انٹرسٹڈ ہیں، اور واقعی ایک ظاہر ہے انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور ہائر اسٹڈیز کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو لینگویج کا آنا اب پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور اسپوکن انگلش جو ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کی سے اسکل آنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک گروپ شروع کیا ہے، دا نیویگیٹر اسپوکن انگلش۔ اب اس میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے شروع سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں مزید بتاؤں، میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے مظفر بخاری، میرا نام ہے، اور میرا الگ سے یہ ہے کہ ایک CSS کی اکیڈمی ہے، لیکن اس گروپ کا اس سے تعلق نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہائر انگلش ہے۔ تو باقی ساری زندگی میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی گزاری ہے، ایز اسٹوڈنٹ، ایز ٹیچر، وہیں سے ریٹائر ہوا تھا۔ تو اب چونکہ کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ عام لوگوں کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ان کو مدد مل سکے جو عام طور پہ نہیں مل رہی۔ انٹرنیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے، لیکن یہ جو رہنمائی ہے لینگویج کی، یہ مجھے تو نظر نہیں آتی کہیں بھی۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو لیکچرز کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے۔ آپ ان کا ریکارڈ رکھیں، انہیں ڈاؤن لوڈ کریں یا جو بھی ہے، اور ان کو بار بار سنیں، اور یاد رکھیں کہ لینگویج آتی ہے سن کر یا پڑھ کر۔ تو یہ چونکہ سننے اور پڑھنے کا وہ زیادہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اس کی اپرچونٹی بھی کم ہوتی ہے۔ اسکولوں میں بھی سارے سال میں ایک انگریزی کی کتاب ہوتی ہے، جبکہ اسپوکن انگلش کے لیے بہت زیادہ پریکٹس، اسپوکن ہو ریٹن ہو، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت اور بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ٹیچرز بھی صحیح طرح نہیں بتاتے، اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور وہ بیچارے اس میں کنفیوز رہتے ہیں، دے جسٹ ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ تو اس لیے میں اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی انگلش کی استعداد بڑھا سکتے ہیں، کس طرح آپ اسپوکن انگلش ہے اس کو حاصل کر سکتے، اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں اسکل کو۔ اور پھر میرے یعنی ان لیکچرز کے بغیر بھی آپ اپنے طور پہ آپ کو ایسی وہ ہنٹس دوں گا، ایسے آپ کو ترکیبیں بتاؤں گا کہ آپ پھر اپنے طور پر بھی چل سکیں گے۔ ضروری نہیں ہوگا کہ پھر یہ میرے لیکچر ہی سنیں۔ ابتدا میں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ لیکچر سننے پڑیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود چل پڑیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لینگویج میں یعنی انگلش میں سب سے میں ابتدا سے شروع کرتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیر آر ٹو، ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں ورب، VERB ورب، اردو میں فعل کہتے ہیں، اردو عربی فارسی میں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے انگلش، کیونکہ ہر جملہ جو ہے، جملہ جو ہوگا سینٹنس، اٹ مسٹ کنٹین اے ٹینس، اٹ مسٹ کنٹین اے ورب، اس میں ورب ہونا چاہیے۔ اف دیر از نو ورب اٹس ناٹ اے سینٹنس۔ پھر تو یہ ایک فریز اسے کہہ لیتے ہیں، لیکن وہ سینٹنس نہیں ہوتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ بھی میں آپ کو اپنے لیکچر میں بتاؤں گا۔ تو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ جو ہے دیٹ از اے ورب۔ تو ورب کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں ہیلپنگ ورب، یہ کوئی 23-24 کے قریب ہیں، یہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں، انہیں افعال ناقص بھی کہتے ہیں، انہیں ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، از، ایم، آر، واز، ور، ڈو، ڈز، ڈڈ، ہیو، ہیز، ہیڈ، بی، بینگ، بین، شیل، شوڈ، ول، وڈ، مے، مائٹ وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی 24-25 کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے وربز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں فائنائٹ وربز۔
وہ جو فائنائٹ وربز ہیں دے ہیو 3 فارمز. آپ نے کتاب میں دیکھا ہوگا کتابوں میں کہ 3 فارمز ہوتی ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. تو وہ تو ہزاروں ہیں، جیسے گو، وینٹ، گون، رائٹ، روٹ، ریٹن، سی، سو، سین. اسی طرح واچ، واچڈ، واچڈ، اسٹڈی، اسٹڈیڈ، اسٹڈیڈ. تو وہ تو بے شمار ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان کو الگ سے ان کی لسٹ رٹا لگائیں، ہم لینگویج کے حوالے یعنی سینٹنسز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو سکھائیں گے. اور نیچرل طریقہ بھی یہی ہے کہ الگ الگ لفظ سیکھنے کی بجائے فقرے سیکھے جائیں، فقرے سنے جائیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب سیکھنے پہ، چھوٹا بچہ، تو ماں جو ہے اس کے ساتھ فکروں میں باتیں کرتی ہے، الفاظ میں بات، ایک ایک الگ الگ لفظ سے بات نہیں کرتی، ماں پورا فقرہ بولتی ہے. اس کا مطلب یہ قدرت کا انداز ہے، قدرت نے سکھایا ہے ماں کو کہ پورا فقرہ بولنا ہے. تو اسی طرح آپ نے بھی جب انگلش سیکھنی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بجائے اس کے کہ الگ الگ لفظ سیکھیں، ایڈیمز کا رٹا لگائیں، وربز کا رٹا لگائیں، آپ نے سارا زور دینا ہے سینٹنس پر اور پیراگراف پر. تو وہ ساری جو آپ کی مدد کریں گے، ویل گیو یو سینٹنسز، وی شیل گیو یو پیراگرافس. اور وہ گریجول پروگریسو ہوں گے، یعنی فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. You will have easy sentences and then gradually we shall travel towards more difficult words. More difficult sentences. اسی طرح پیسیجز ہوں گے، پہلے چھوٹے ہوں گے، آسان ہوں گے، جو نیچرل انداز ہے. یعنی یہ ایک بات یاد رکھیں کہ لینگویج سیکھنے کے لیے ہمیں نیچر کو فالو کرنا ہے. اور نیچر کو اس طرح فالو کرنا کہ بچہ پہلے آسان لفظ سیکھتا ہے، آسان فقرے سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جاتا ہے. تو اگر آپ جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کے اندر، آپ اس سے بڑھ کے اگر کوئی مشکل چیز کو ہاتھ ڈال لیں گے تو وہ گویا آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. جیسے بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک دم کوئی موٹی کتاب پکڑ لیتے ہیں، جیسے رینڈن مارٹن کی ہے اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن. تو وہ ان کی استعداد سے آگے کی چیز ہے. وہ جب پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح وہ مایوسی کے عالم میں کچھ نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ان کو صحیح گائیڈنس دی جائے، جو استاد ہی دے سکتا ہے. بچے جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، انہیں تو پتہ نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بات ورب سے شروع کریں گے کہ دیر آر 2 kinds of verbs. ایک فائنائٹ، ایک ہے ہیلپنگ وربز، 23-24 ہے ابھی میں نے بتایا، اور باقی فائنائٹ وربز ہیں. تو یہ جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ یہ جو استعمال ہے the use of helping verbs وہ ہے. تو اس سلسلے میں ایک چیز ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ناؤن اور پروناؤن. یہ بیسک چیزیں ہیں، گرامر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جتنی ضروری ہے وہ آپ نے سننی ہے اور سمجھنی ہے. ایک ہوتا ہے ناؤن، جیسے کہتے ہیں احمد went to school. اب اس کی جگہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ احمد کی جگہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ، اردو میں کہتے ہیں وہ اسکول گیا، انگلش میں کہتے ہیں he went to school. تو انسٹیڈ آف احمد ہم نے کہا وہ، تو اس کو پروناؤن کہتے ہیں. احمد ہے ناؤن اور وہ یا ہی جو ہے وہ ہے پروناؤن. تو یہ پروناؤنز بھی ناؤن ہی ہیں، ان کا نام ہے پروناؤن، یعنی ناؤن کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں. تو جو بھی فقرہ ہوگا اس میں سبجیکٹ ہوگا، فاعل ہوگا، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ اولین لیکچر جو ہیں، اولین سینٹنسز جو ہیں، یہ لیسنز ہیں، وہ ہوتے ہیں دی یوز آف ہیلپنگ وربس. اور وہ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہ پروناؤنس کا پتہ ہونا چاہیے. آئی، میں، ہم، وی ہم، یو تم، ہی وہ شخص، شی وہ عورت، اور اٹ یہ چیز. اور جانور کے لیے بھی اٹ استعمال ہوتا ہے، اور دے پلورل ہو تو دے. تو اس سلسلے میں آپ کو فی الحال یہی بتاؤں گا کہ آپ چند ایک فقرے سن لیں مجھ سے، جو کہ فرسٹ لیسنز ہیں، یعنی کہ پروناؤنس اور ناؤنس کو ہم استعمال کریں گے فقروں میں.